عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناشتے کے بعد عبدالحق نے اس کا مختصر سا انٹرویو کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ نادرہ نے بڑی محنت اور محبت سے اسے پڑھایا تھا، بلکہ اس کی انگریزی استعداد تو غیر معمولی تھی۔ وہ اس کی اپنی انگریزی کی کتابوں کو روانی سے پڑھ رہی تھی، البتہ سمجھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا ذخیرہ الفاظ محدود تھا۔ کاپیاں ہیں تمہارے پاس؟ اس نے ارجمن سے پوچھا۔ ارجمن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈرائنگ کی کاپیوں، اپنی اسکیچ بک اور رنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں لائی تھی، اور اپنی ڈرائنگ کی کاپیاں تو اس نے دادی اماں کی الماری میں سب سے نیچے چھپا دی تھیں۔ عبدالحق نے اپنا رجسٹر اٹھایا، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے کچھ سادہ سوال اسے کرنے کے لیے دیے۔ ارجمن نے وہ بغیر کسی غلطی کے بہت تیزی سے کر دیے۔ جس دوران وہ اس کا کام چیک کر رہا تھا، ارجمن ٹک ٹکی باندھے اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، مگر اسی لمحے اللہ میاں نے اسے ٹوک دیا۔ کسی کو ایسے نہیں دیکھتے، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اللہ کو حیا پسند ہے۔ اور ارجمن نے فوراً نظریں چکا دیں۔ عبدالحق بہت خوش تھا۔ ارجمن کی اردو اور انگریزی کی رائٹنگ بھی بہت اچھی تھی اور املا بھی درست تھا۔ حساب میں اسے 20 تک کے پہاڑے یاد تھے اور کسر کے اور اشاریہ کے سوال بھی حل کر لیتی تھی۔ بس دوسرے مضامین میں ذرا زیادہ محنت کرنی تھی۔ تھوڑی سی تیاری کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ تمہارا داخلہ 8ویں جماعت میں ہو ہی جائے گا۔ ارجمن نے خوشی سے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اب ہمیں تمہارے لیے 8ویں کا پورا کورس، کاپیاں اور قلم، پینسل وغیرہ خریدنے ہوں گے۔ کل سے تمہاری باقاعدہ پڑھائی شروع کریں گے۔ شکریہ آغا جی۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ یہ تو میرا فرض ہے اور شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے۔ ارجمن نے نگاہیں جھکائے جھکائے کہا۔ ٹھیک کہتی تھی وہ۔ ان دونوں کو احساس نہیں تھا کہ نور بانو دروازے میں کھڑی انہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کی نگاہوں میں پسندیدگی تھی۔ ارجمن کی جھکی ہوئی نظریں، اس کا انداز اسے بہت پسند آیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کھنکارتے کے بعد کہا۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ آ جاؤ نا، تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ دیکھیں نا، آپ ارجی کو پڑھا رہے ہیں اور میں مخل ہو رہی ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ آپی؟ ارجمن نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نور بانو ذرا دور صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ ارجمن عبدالحق کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ تو اصول کی بات ہے، جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میں اس وقت بھی سوائے ان کے لیے چائے لانے کے کبھی اس کمرے میں نہیں آتی۔ پوچھ لو ان سے۔ اس نے کہا۔ یہ سچ ہے، لیکن کبھی کبھی چائے کا وقفہ ذرا طویل ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے ہنس کر کہا۔ یہ بتائیے کیسی رہی ارجمن؟ فرسٹ کلاس۔ تھوڑی سی تیاری کروانی ہوگی۔ اگلے سال میں انشاءاللہ اس کا داخلہ 8ویں میں کرا دوں گا۔ ابھی پڑھا رہے ہیں اسے؟ نہیں بھائی، آج پڑھائی کا دن نہیں تھا، آج تو میں اسے تول رہا تھا۔ عبدالحق نے کہا۔ پڑھائی تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ ابھی تو اسے کتابیں اور کاپیاں دلانی ہیں، تو جائیے دلا لائیے۔ تم بھی چلو نا۔ نہیں بھائی، آپ ہی چلے جائیں، مجھے تو ابھی ناشتہ کرنا ہے اور پھر آپ کی پڑھائی کا وقت ہو جائے گا۔ بس فوراً چلے جائیے۔ آپ بھی چلیے نا آپ ہی۔ ارجمن نے کہا۔ نہیں گڑیا، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے تیار ہونے میں دیر لگے گی اور پھر ان کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ تو چلو ارجمن، عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ارجمن بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارجمن کو دیر سے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اہم بات آغا جی سے کرنی تھی جو وہ بھول گئی ہے۔ کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا، لیکن راستے میں گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے اچانک وہ بات یاد آ گئی۔ آغا جی، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، تو اب بتا دو۔ میں چاہے کچھ بھی نہ پڑھوں، لیکن عربی ہر قیمت پر پڑھنا اور سیکھنا چاہتی ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے عبدالحق نے ایک لمحے کو سر گھما کر اسے حیرت سے دیکھا۔ تو یہ کیا مشکل ہے؟ دادی اماں نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، میں تمہیں عربی بھی پڑھا سکتا ہوں۔ عبدالحق نے کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، عربی پر اتنا زور کیوں دے رہی ہو؟ اسے اپنا خیال آ گیا۔ یہ ارجمن کے ساتھ ایک اور قدر مشترک نکل آئی تھی، عربی کی محبت۔ میں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں چاہتی، سمجھنا بھی چاہتی ہوں۔
عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی بچی اس پر سبقت لے گئی تھی۔ اس نے تو نور بانو کی آواز سنی تھی اور اسے آواز اور آواز والی دونوں سے محبت ہو گئی تھی، مگر زبان نامانوس تھی۔ پھر جب پتہ چلا وہ عربی ہے تو اس نے عربی سیکھی اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی محبت سے سیکھی، لیکن بہرحال اس کی غرض دنیاوی تھی، جبکہ یہ بچی خالص قرآن کی محبت میں عربی سیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں اس بچی کے لیے احترام سے ملتے جلتے کسی جذبے نے سر اٹھایا۔ عمر سے کیا ہوتا ہے، اس نے سوچا، بڑائی تو اللہ دیتا ہے، جسے جب چاہے دے دے۔ اس نے آزمانے کے خیال سے کہا، اس کے لیے عربی سیکھنے اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمے والا قرآن پڑھ لیا کرو۔ نہیں آغا جی، میں چاہتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کا مطلب میرے ذہن میں موجود رہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ بہت خوب، تب تو تم بہت جلدی سیکھ لو گی۔ کیوں؟ اللہ خوش ہوگا نا، تو آسان کر دے گا تمہارے لیے، عبدالحق نے کہا، اور دل میں تعصب سے سوچا، میں تو اپنے دل کی خوشی کے لیے پڑھتا تھا، اور جس آواز کی محبت میں عربی سیکھی وہ مل گئی ہے، مگر اس سے سب کچھ سن سکتا ہوں سوائے قرآن کے۔ آپ اداس کیوں ہو گئے آغا جی؟ ارجمن اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، یوں ہی اپنی محرومی کا خیال آ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتے، ارجمن نے تڑپ کر کہا۔ عبدالحق نے سر گھما کر ایک پل اسے غور سے دیکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ہمیشہ دعا جو کرتی ہوں آپ کے لیے، ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو، لیکن جب اللہ میاں وعدہ کریں تو وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ ارجمن گھبرا گئی۔ نور بانو کا رد عمل وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب آغا جی بھی اسے پاگل سمجھے۔ یہ اللہ میاں والی بات دادی اماں کے سوا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھوپھو کہتی تھی آغا جی کہ سچے دل کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے کی جائے۔ نہیں اجی، ایسا ہرگز ضروری نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جو دعا دنیا میں قبول نہ ہو اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے، اور دعا سے کہیں بڑھ کر ملتا ہے، تو اس میں بھی تو آپ کا فائدہ ہے۔ ارجمن نے بات ٹالنے کے لیے کہا، ہاں، دنیا کے فائدے تو وقتی طور پر بڑے لگتے ہیں، اصل فائدہ تو آخر کا ہی فائدہ ہے، عبدالحق نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا، اتنی چھوٹی سی بچی سے وہ اتنی بھاری گفتگو کر رہا ہے، چنانچہ اس نے موضوع بدلا۔ ایک بات ہے، اب میں تمہیں پڑھاؤں گا تو تمہیں مجھے فیس بھی تو دینی ہوگی۔ ارجمن اداس ہو گئی، میں بھلا آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ مجھے تو کتابیں بھی آپ ہی دلا رہے ہیں۔ عبدالحق تڑپ گیا، ایسی بات آئندہ کبھی نہیں کہنا۔ میں جو کچھ بھی تمہیں دلاؤں گا وہ دراصل تمہاری پھپھو دلا رہی ہوں گی۔ کیسے؟ تمہیں نہیں معلوم میں تمہاری پھپھو کا کتنا مقروض ہوں؟ تم جانتی ہو نا، تمہاری پھپھو خوددار تھیں، وہ کسی کا احسان نہیں لیتی تھی کبھی۔ ارجمن کو پانی سے بھری وہ آنکھیں یاد آ گئیں۔ اتنی محنت اس لیے تو کرتی تھی وہ، کوٹھے پہ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، مگر وہ اپنی اور اس کی ضرورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کرتی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں جانتی ہوں، تو سوچو انہوں نے تمہیں میرے سپرد کیوں کیا؟ وہ کہتی تھی کہ آپ کے سوا یہاں ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ نادرہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، پھر بھی وہ یہاں بس اسے ہی اپنا سمجھتی تھی۔ یہ بات نہیں ہے ارجی، دیکھو نا وہ عارف صاحب سے شادی کر رہی تھیں، ہے نا؟ ارجمن نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو آدمی جس سے شادی کرے وہ اس کے نزدیک سب سے معتبر ہوتا ہے۔ ارجمن نے کچھ نہیں کہا، وہ اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اور عارف صاحب جب نادرہ کو ملے تو میں تو اسے ملا بھی نہیں تھا۔ اب تم سوچو کہ نادرہ نے تمہیں عارف کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ میرے سپرد کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں آپ میرے شہزادے ہیں، ارجمن نے دل میں کہا، لیکن یہ بات وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو آپ ہی بتائیے۔ بتا تو رہا ہوں، وہ خوددار تھی، عارف پر اس کا کوئی احسان نہیں تھا اور مجھ پر تھا۔ وہ تمہیں عارف کو سونپتی تو اس پر عارف کا احسان ہوتا، لیکن میری بات دوسری تھی، اور ہے میں تو جو کچھ بھی کروں گا وہ اس کے احسان کے جواب میں ہوگا، اور احسان اتنا بڑا ہے کہ اس کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے آغا جی، میں سمجھ گئی، تو اب آئندہ ایسا نہیں کہنا، تمہارے لیے کچھ بھی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، اور وہ احسان نہیں
तुम्हारी फुप्पो के एहसान के सिले में की गई मामूली सी किस्त होगी। जी ठीक है। और वो उर्दू बाजार पहुंच गए। अर्जुमन तो सिर्फ देखती रही। अब्दुल हक ने हर चीज़ अपनी मर्जी से खरीदी। किताबें, कॉपियाँ, कलम, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ और हर चीज़ दुकान पर आला तरीन थी। अर्जुमन बहुत खुश थी। अब्दुल हक ने तमाम चीज़ें पिछली सीट पर रखीं और इसके लिए अगला दरवाज़ा खोला। फिर वो ड्राइविंग सीट पर आया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो किसी गहरी सोच में था। गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले इसने अर्जुमन को गौर से देखा। मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारे लिए हर चीज़ पसंद की। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे तो अच्छा लगा आगा जी। मेरी पसंद आपकी पसंद से अच्छी तो नहीं हो सकती। हो भी सकती है। असल में तो बात आदमी की पसंद की है। आइंदा ऐसा सोचिएगा भी नहीं। जो कुछ भी आपको पसंद है वो मेरे नज़दीक बेहतरीन है। अब्दुल हक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमीदा अब मायूस होने लगी थी। शहर का कोई मज़ार, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं था जहां वो अब्दुल हक के लिए बेटा मांगने ना गई हो। लेकिन बात किसी तरह बन ही नहीं रही थी। मगर मायूसी के बावजूद उसके दिल की उम्मीद ख़त्म नहीं हुई थी। वो सोचती अल्लाह का कोई काम बेसबब नहीं होता। उसने ठाकुर प्रताप सिंह पर करम फरमाया और उसे बुढ़ापे में बेटे से नवाजा। और वो कोई आम बेटा नहीं था। वो ऐसा बच्चा था जिसने मुश्रिक माँ का दूध कबूल नहीं किया। नन्हे बच्चे की जान पर बन गई मगर उसने जिद नहीं छोड़ी और अल्लाह ने उसे ये एजाज़ अता फरमाया कि ठाकुरों की गढ़ी में वही एक मुसलमान औरत थी। और अल्लाह की कुदरत कि इसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा भी था, यानी इसकी छातियों में दूध भी था। नन्हे ठाकुर के लिए ये सब अल्लाह ही का इंतज़ाम है। और अल्लाह ने उस बच्चे को कैसा मुबारक बनाया। उसकी पूरी ज़िंदगी हमीदा के सामने थी। वो कैसे कैसे सवाल करता, कैसी जुस्तजू थी उसके अंदर। और वो ख़ुद तो मुसलमान हुआ ही, लेकिन इससे पहले उसका राजपूत बाप मुसलमान हो गया था। कैसी अजीब बात थी। अल्लाह किसी पर फजल अता फरमाता है तो इसकी नस्लों के लिए सिरात मुस्तकीम आसान कर देता है। वो फजल अजीम तो नस्लों तक जाता है। बड़े ठाकुर को किसी इंसान ने इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं किया था। उसने तो कभी किसी से इस बारे में बात भी नहीं की। उसे तो अल्लाह ने रास्ता दिखाया था, बस उसे इसका ऐलान करने का मौका नहीं मिल सका। इस एतबार से अब्दुल हक इस नस्ल में अल्लाह के दीन से रुजू करने वाला दूसरा शख्स था। हमीदा ने सोचा ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इतना बड़ा फजल फरमाए और फिर इसे रोक दे। उसका दिल नहीं मानता था कि अब्दुल हक औलाद से महरूम रहेगा। उसे यकीन था कि अल्लाह का वो फजल अब्दुल हक की आने वाली नस्लों तक ज़रूर जाएगा। बस ये यकीन था जो उसे मुकम्मल मायूसी से बचाए रखता था। वरना हर नाकामी के बाद वो यही सोचती थी कि अल्लाह को शायद मंजूर नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल का ख्याल फिर से उम्मीद जगा देता था। उस रोज़ भी वो नसीमा के साथ कहीं गई और वहाँ से पढ़ा हुआ पानी लेकर आई। मगर इसने दिल में सोच लिया अब इसके बाद वो किसी दर पर नहीं जाएगी और इस पानी को महीनों चलाएगी। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नूर बानो की गोद हरी हो जाएगी। वो पानी की खासी बड़ी बोतल थी। उसने सोचा अब्दुल हक के कमरे में रखी सुराही में हर रोज़ वो इस बोतल में से 2 घूंट पानी शामिल कर दिया करेगी। वो वापस आई तो अर्जुमन उसके कमरे में बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसने इसे सलाम किया। कहाँ गई थी दादी अम्मा? एक काम से गई थी निक्की, हमीदा ने कहा। पानी की बोतल मसेरी के सरहाने पर रख दी। दादी अम्मा आप तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं जाती हैं। हाँ निक्की, अपनी गर्ज के लिए मारी मारी फिरती हूँ। अर्जुमन ने तजस्सुस भरी नज़रों से इसे देखा। मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाती दादी? तू बच्ची है अभी, इसीलिए, हमीदा ने बेसाख्ता कहा। फिर जद्दिल से बोली, और फिर तू तो इस वक्त पढ़ रही होती है ना? तू मेहनत नहीं करेगी तो तेरा दाखला कैसे होगा? लेकिन दादी आपकी क्या गर्ज हो सकती है? आपके पास तो अल्लाह का दिया सभी कुछ है। सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलता निक्की, बादशाहों को भी नहीं। अर्जुमन चंद लम्हे सोचती रही। वो कैसी नायाब चीज़ होगी कि दादी इसके लिए मारी मारी फिरती हैं और उन्हें नहीं मिलती। इतने बड़े बड़े बाजार हैं, सैकड़ों दुकानें हैं, मगर वो चीज़ नहीं मिलती। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? फिर इसकी समझ में यही आया कि दादी को पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ किस दुकान पे मिलेगी, वरना ये कैसे मुमकिन है? आप आगा जी से कहें ना दादी, वो ला देंगे आपको। दुकानों का क्या पता, आगा जी को सब कुछ मालूम है। हमीदा उदास हो गई।
عبدالحق بھی نہیں لا سکتا وہ چیز، لا سکتا ہوتا تو بات ہی کیا تھی۔ ارجمند کا تجسس اور بڑھ گیا، اور ضرورت تو اصل میں وہ عبدالحق ہی کی ہے، اسی کے لیے تو پھرتی ہوں میں۔ آغا جی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور دادی اس کی تلاش میں پھرتی ہیں؟ ارجمند نے حیرت سے سوچا، اگر وہ آغا جی کو نہیں ملتی تو دادی کو کیسے ملے گی؟ اور ایسی کون سی چیز ہے؟ اب تجسس کے ساتھ وہ چیز ارجمند کے لیے اہم بھی ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تو اللہ سے دعا کرے گی، اور جو چیز کہیں نہیں ملتی وہ اللہ چاہے تو کہیں سے بھی دے دے، مگر یہ تو پتہ چلے چیز کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا دادی اماں، کیا چاہیے آغا جی کو جو انہیں نہیں مل رہا؟ اس نے حمیدہ سے کہا۔ تو چھوٹی ہے نکی، تجھ سے کیا بات کروں؟ حمیدہ نے کہا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا، یہ تو عبدالحق کو آغا جی کیوں کہتی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سوال ارجمند کے لیے خلاف توقع تھا، وہ گمسم ہو گئی۔ بس دادی اماں یوں ہی۔ حمیدہ اب اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا؟ ارجمند نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اسے بھائی جان بھی تو کہہ سکتی ہے، چاچا ماموں بھی کہہ سکتی ہے، پھر یہ آغا جی کیوں؟ بس دادی اماں، وہ مجھے آغا جی ہی لگتے ہیں، میرے دل کو یہی کہنا اچھا لگتا ہے۔ حمیدہ کو خیال آیا ارجمند نے اسے بتایا تھا کہ اللہ میاں اس سے باتیں کرتے ہیں، یہ تجھ سے اللہ میاں نے تو نہیں کہا؟ اس نے پوچھا۔ ایک لمحے کو ارجمند نے سوچا ہاں کہہ دے، لیکن پھر خیال آیا کہ جھوٹ اللہ میاں کو بہت ناپسند ہے۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اب دیکھیں نا دادی اماں، نہ وہ میرے بھائی ہیں، نہ چچا، نہ ماموں، تو میرے دل نے کہا انہیں آغا جی کہا کروں بس۔ حمیدہ کا دل خوش ہو گیا، بچی جھوٹ نہیں بولتی، اسی لیے تو اللہ میاں اس سے بات کرتے ہیں، ضرور کرتے ہوں گے۔ اس پر ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، لیکن ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ مجھے بتائیں نا دادی اماں، ایسا کیا ہے آغا جی کو جو انہیں کہیں سے نہیں مل رہا؟ کیا چاہیے انہیں ایسا؟ اولاد چاہیے تیرے آغا جی کو، بیٹا چاہیے، نسل بڑھانے والا پتر۔ حمیدہ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ارجمند حیران رہ گئی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں، اسے خیال ہی نہیں آیا۔ جیسے وہ اپنے بابا کی اولاد تھی، جیسے بابا اور پھپھو اور دادا جان اور دادی کی اولاد تھے، ویسے ہی آغا جی کو بھی ہاں ہونا تو چاہیے تھا۔ لیکن یہ دادی آغا جی کے لیے بیٹے کی تلاش میں کہاں ماری ماری پھرتی ہیں؟ بچے کوئی بازار میں، دکانوں پر ملتے ہیں بھلا؟ اس نے یہ بات دادی اماں سے بھی کہہ دی۔ حمیدہ ہنسنے لگی۔ تو جھلی ہے نکی، میں دکانوں پر نہیں، مزاروں پر جاتی ہوں، بزرگوں کے پاس جاتی ہوں۔ آپ کو اللہ میاں سے مانگنا چاہیے دادی اماں، وہ تو ہر وقت مانگتی ہوں، پر بزرگوں کے پاس اس لیے جاتی ہوں کہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو اللہ ان کی سنے گا نا؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے دادی، یہ تو ٹھیک ہے، حمیدہ نے کہا۔ پھر اسے خیال آ گیا جو ارجمند کے چونکانے سے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے سوچا یہ بچی بن ماں باپ کی ہے، معصوم بھی ہے اور نیک بھی اور سچی بھی، اور اللہ اس سے باتیں بھی کرتا ہے، تو کیوں نہ اس سے کہوں۔ سن نکی، اللہ میاں تجھ سے باتیں کرتے ہیں نا؟ جی دادی اماں۔ تو ان سے پوچھنا، اتنی دعا کرنے پر بھی عبدالحق کو پتر کیوں نہیں دیتے؟ پوچھے گی نا؟ جی دادی اماں، اور تو دعا بھی کرنا ان سے۔ ضرور کروں گی دادی، ارجمند نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اچھا اب جا کر عبدالحق کے کمرے سے سراہی لا اور اس میں تازہ پانی بھر، مگر بھر کر پہلے میرے پاس لانا۔ ارجمند کی سمجھ میں بات تو نہیں آئی، مگر ایسے میں وہ بس عمل کرنے کی قائل تھی۔ سراہی میں پانی بھر کر وہ حمیدہ کے پاس لائی۔ حمیدہ نے سرہانے رکھی بوتل میں سے چند قطرے سراہی میں ڈال دیے۔ جا اب یہ اس کے کمرے میں رکھ دے۔ یہ پانی کیسا ہے اماں؟ ارجمند نے بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک بزرگ نے دم کر کے دیا ہے، دعا کا پانی ہے، پر نکی نوربانو کو یہ پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے دادی اماں، ارجمند نے کہا اور سراہی لے کر کمرے سے نکل گئی۔ عبدالحق ارجمند کی بے پناہ ذہانت پر حیران تھا۔ کوئی بات دوسری مرتبہ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اسے یقین تھا کہ بغیر کسی پریشانی کے ارجمند کو اسکول میں داخلہ مل جائے گا۔ عربی کے معاملے میں وہ اور زیادہ حیران تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی عربی سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت پر مولوی صاحب حیران تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ اس کی لگن ہے، اور اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ارجمند کی لگن اس کی لگن سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی لگن دنیاوی تھی۔
جبکہ ارجمند قرآن سمجھنے کے لیے عربی پڑھ رہی تھی، اسی لیے اس پر اللہ کی رحمت اور زیادہ تھی۔ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ارجمند کا اصل راز اسے معلوم نہیں تھا۔ ارجمند جب پہلی بار اسے پڑھنے کے لیے بیٹھی تو اس کی عجیب کیفیت تھی، نہ وہ کچھ سن رہی تھی نہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا بس وہ عبدالحق کو تکتی رہے، مگر پھر ابتدائی لمحوں میں ہی اس کے اندر تنبیہ ابھری، نگاہ نیچی رکھو، میں بے بس ہوں۔ اس نے کہا، بے بسی سے لڑو، اس سے جیتو، اسی میں بہتری ہے۔ دل نہیں مانتا، جو دل نہیں مانتا پھر اس میں سیاہی کا پہلا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دل سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن میں ان سے محبت کرتی ہوں تو انہیں دیکھوں گی بھی۔ دیکھو گی تو محبت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ بغیر حق کے کسی کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ محبت حقیر ہو جاتی ہے، حقیر ہوتے ہی مٹ جاتی ہے، پھر محبت نہیں رہتی، کچھ اور خراب چیز ہو جاتی ہے، اور آدمی اسے محبت ہی سمجھتا ہے۔ یہ تو محبت کو خراب کرنا ہوا۔ جب مجھے دیکھنے کا حق نہیں تو محبت کا حق کیسے مل گیا؟ وہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اور انہیں دیکھنے کا حق نہیں دیا۔ ہاں، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو مشکل میں پھنس گئی۔ بری بات جو اللہ دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ شکایت تو شکر کو ضائع کر دیتی ہے۔ ابھی تمہیں معلوم نہیں کہ محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، مگر مجھے دیکھنے کا حق کب ملے گا؟ وقت آنے پر۔ اس سے پہلے کا وقت آزمائش ہے۔ جیسے اسکول میں داخلے کے لیے امتحان پاس کرنا ضروری ہے، ویسے ہی حق پانے کے لیے صبر کا امتحان بھی ہوگا۔ اور ارجمند نے سوچا، محبت تو اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اور واقعی یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ محبت نہ ہوتی تو اس کوٹھے پر جہاں پھپھو ہمیشہ ناخوش رہیں، میرا وقت کیسے گزرتا؟ وہ تو برسوں کی قید تھی، ہر صبح ہر رات، پھر ہر دن اور ہر رات کی مسلسل قید۔ اسی کی وجہ سے تو میں وہاں بھی خوش رہی، اور اللہ میاں نے وعدہ پورا کیا، مجھے آغا جی تک پہنچا دیا۔ اس کا بھی بس ایک وقت تھا، کتنے برس لگے اس میں، لیکن اللہ کے بھروسے پر گزر گئے۔ سو یہ حق بھی وقت پر ہی ملے گا، اور چاہے اس میں برسوں لگیں، لیکن یہ برس بھی گزر جائیں گے۔ اس کا دل سکون اور یقین سے بھر گیا۔ اس نے عہد کر لیا کہ آغا جی کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ اس کے بعد جیسے اس کی تمام حسیں سماعت میں مرتکز ہو گئیں۔ وہ آغا جی کے سامنے ہوتی تو سر جھکائے ان کی بات دھیان سے سنتی، اور سب کچھ جیسے دل میں اتر جاتا۔ یہ تھا اس کی ذہانت کا راز۔ اس نے اللہ کی رضا کو تسلیم کر کے خوش رہنے کا، بے سکونی سے نجات پانے کا راز پا لیا تھا، اور وہ اب بہت ہی زیادہ خوش تھی، اور عبدالحق بھی خوش تھا۔ ابتدا میں وہ ڈر رہا تھا، اسے نادرہ نے بھی ڈرا دیا تھا، اور بعد میں عارف نے بھی، کہ یہ بچی بہت چھوٹی ہے، اس سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے۔ اب کوئی کسی کو جواب میں محبت نہ دے سکتا ہو تو بھی کسی سے محبت کرنے کا حق تو نہیں چھین سکتا۔ مگر نور بانو کی تنگ دلی اور حسد سے وہ واقف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور بانو سے اس بچی کو کوئی تکلیف پہنچے، جو چھوٹی سی عمر میں ہر رشتے اور ہر سچی خوشی سے محروم ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ بہت خوفزدہ تھا، لیکن اب وہ سمجھ رہا تھا اللہ نے کرم فرمایا اور ہر مشکل کی جگہ آسانی عطا فرما دی۔ ارجمند کو دیکھ کر نور بانو کے دل میں اپنی چھوٹی بہن کی یاد تازہ ہو چکی تھی، اور وہ اسے اپنی بہن جیسی ہی محبت کرنے لگی۔ اسے سیر کرانے کا خیال بھی نور بانو کو ہی آیا، اسے پڑھانے کی فرمائش بھی نور بانو نے ہی کی۔ اور اب ارجمند کا طرز عمل اسے یاد آیا۔ جب وہ کار میں اسے گھر لا رہا تھا تو وہ رو رہی تھی، اور اسے چپ کرانے کے لیے اس نے کہا تھا وہ اس کے آنسو روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس بچی نے کہا تھا مجھ سے شادی کریں گے۔ وہ سر پٹا گیا تھا، اور اس نے بے ساختہ کہا ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ اس پر ارجمند نے بس اتنا کہا جی ٹھیک ہے، اور وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی نہیں روئے گی۔ اور اب یہ وہی بچی ہے، اس کی موجودگی میں نگاہ نہیں اٹھاتی۔ ارجمند کے معاملے میں عبدالحق کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی کہ اس کے اور اس بچی کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے۔ نادرہ نے اسے ارجمند کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، ایسا بہت کچھ جو حیران کن تھا، اور اس نے سوچا تھا جیسے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے ویسے ہی ارجمند پر بھی ہے، بلکہ شاید ارجمند پر اس سے زیادہ ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اس کی رہنمائی کی تھی، اسے گمراہی سے نکال کر
اپنا سیدھا راستہ دکھایا تھا، اسے جستجو اور پھر منزل عطا کی تھی، لیکن ارجمند کا کہنا تھا اللہ میاں اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے نادرہ کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ارجمند کی ذہنی صحت پر شبہ کر رہی ہو، مگر جس نے اللہ کی رحمت دیکھی بھی ہو اور اسے یاد بھی رہتی ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا تھا، اور عبداللہ ایسا ہی تھا۔ اس نے سوچا جب نادرہ کو اس کے مسلمان ہونے کا علم نہیں تھا تو ارجمند کو کیسے ہو گیا، جو اسے جانتی ہی نہیں تھی، جس نے بس ایک بار اسے دیکھا تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ اس بچی کے دل پر القاء فرماتے ہیں۔ اب بچی تو یہی سمجھے گی، یہی کہے گی کہ اللہ میاں اس کی آواز میں اسی سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ کم عمر بچی ہی تو ہے، بچی بھی ایسی جس نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، مصیبت اور خطا سے دور اور معصوم۔ اللہ ایسے ہی دلوں میں تو رہتا ہے۔ بہرحال عبدالحق بہت خوش تھا، اس کے تمام خدشے اور وسوسے دور ہو گئے تھے۔ اس کی کم محنت بہت اچھے نتائج لا رہی تھی۔ عربی پڑھانے کا فائدہ تو اسے بھی پہنچ رہا تھا، اس کی عربی تازہ ہو رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ارجمند کی اور اس کی عربی کی استعداد برابر ہو جائے گی، تب وہ اسے عربی پڑھا نہیں سکے گا۔ ہاں، وہ دونوں مل کر عربی پڑھ سکیں گے۔ ادھر اس کا مقابلے کا امتحان بھی اب سر پر آ چکا تھا۔ نور بانو کو ارجمند سے ایسی محبت ہو گئی کہ اسے دیکھے بنا اس کی صبح ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیر سے اٹھتی تھی، ناشتے کے لیے نکلتی تو عبدالحق کی اسٹڈی کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ وہاں رک جاتی۔ وہ ارجمند کے پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، وہ کچھ دیر دروازے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہتی۔ اسے گلنار یاد آتی، وہ گلنار سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی گلنار کو محبت نہیں دی تھی۔ اس بات کا اسے پچھتاوا تھا۔ اب قدرت نے ارجمند کے روپ میں اسے وہ محبت لوٹانے کا موقع دیا اور وہ اس سے استفادہ کر رہی تھی۔ عبدالحق اور ارجمند دونوں ہی کا ارتکاز بلا کا تھا۔ وہ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی رہتی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، مگر وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں کا مرکز و محور ارجمند ہوتی، عبدالحق نہیں۔ ان لمحوں میں ان کی نظروں سے جیسے محبت برستی۔ ارجمند کی ایک بات اسے بہت اچھی لگتی تھی، پڑھتے ہوئے اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتیں، وہ نظریں کبھی اٹھاتی ہی نہیں تھی، اور چہرے پر نظر آنے والے ارتکاز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عبدالحق کی ہر بات بہت غور سے سن رہی ہے، بلکہ ذہن نشین کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی پاکیزگی ہوتی کہ اس سے روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی تھی، پھر خاموشی سے چلی جاتی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس روز بھی وہ جانے ہی والی تھی کہ ایک دلچسپ بات نے اسے روک لیا۔ پڑھائی کے دوران شاید عبدالحق نے ارجمند سے کوئی ایسی بات پوچھی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ ارجمند نہیں جانتی تھی، لیکن ارجمند نے اسے درست جواب دے دیا۔ عبدالحق کے چہرے پر حیرت ابھری، چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہے ارجمند؟ پتہ نہیں کیسے آغا جی، بس مجھے معلوم ہے۔ ارجمند نے سر جھکائے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کسی نے تمہیں بتایا ہوگا۔ نہیں آغا جی، کسی نے نہیں بتایا۔ تو پھر کتاب میں پڑھا ہوگا۔ نہیں، تو پھر کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ اب عبدالحق کو کچھ جھنجھلاہٹ ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے آغا جی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ لفظوں کے برعکس ارجمند کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اچھا تو میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نا کہ یہ تم نے کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی نے تمہیں بتایا۔ یہ تو میں نہیں کر سکتی آغا جی۔ ارجمند کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تمہارا استاد ہوں اور تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ارجمند نے بڑی مشکل سے صرف ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، مگر فوراً ہی نگاہیں جھکا لیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آغا جی، تم یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ یہ میں نہیں کر سکتی آغا جی۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے نا، اسی لیے۔ عبدالحق کے چہرے پر پھر حیرت ابھری، مگر وہ فوراً ہی مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی آغا جی۔ اور نور بانو خاموشی سے دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اس بارے میں سوچ رہی، اسے بھی حیرت تھی، لیکن عبدالحق کی حیرت سے مختلف۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ عبدالحق نے کیا پوچھا تھا اور ارجمند نے کیا جواب دیا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ ارجمند نے وہ جواب کیوں نہیں دیا جس کی اسے یقین کی حد تک امید تھی۔ ارجمند کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بات اسے اللہ میاں نے بتائی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ شاید یہ اس کے سمجھانے کا اثر ہے۔
دوسری بات اسے اور اچھی لگی کہ ارجمن نے عبدالحق کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور کیسے اس نے کہا تھا کہ اللہ میاں نے منع کیا ہے۔ اتنی چھوٹی لڑکی اور اتنی بڑی بات، یہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے۔ اس نے سوچا جھوٹ نہیں بولتی، مگر اس نے سوچا اس پر وہ ارجمن سے بات کرے گی۔ دوپہر کو وہ دونوں لان میں بڑے جھولے پر بیٹھی تھی کہ نور بانو نے بات شروع کی۔ ارجی، تم نظر اٹھا کر بات نہیں کرتی کیوں؟ کرتی تو ہوں آپی، ارجمن نے معصومیت سے کہا اور نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میرا یہ خیال تھا۔ نور بانو بولی، ہاں، عبدالحق کے سامنے میں نے تمہیں کبھی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اور بات ہے آپی، اور صرف آغا جی سے نہیں، میں تو غفور اور یعقوب سے بھی نظریں نیچی کر کے ہی بات کرتی ہوں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ اللہ کا حکم ہے نا آپی۔ نور بانو کو اس پر پیار آ گیا۔ تم بہت ہی اچھی ہو ارجی، لیکن آپ سے اچھی نہیں ہوں آپی، ارجمن نے عجیب لہجے میں کہا، اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ نور بانو اس کے لہجے کو سمجھ نہیں سکی، لیکن وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ کتنی اچھی تھی یہ وہ خوب جانتی تھی۔ اب ارجمن ہر نماز کے بعد عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا کرتی تھی، اور وہ بھی بیٹے کی، اور ہر روز وہ تنہائی میں اللہ میاں سے پوچھتی کہ انہوں نے آغا جی کو اب تک اولاد کیوں نہیں دی، لیکن اسے جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اللہ میاں جواب نہیں دے رہے تھے۔ پہلی بار اس نے سوچا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسے اپنے اندر کسی کمی کا احساس ستانے لگا۔ ایسے لگا جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ میاں اس سے خفا ہو گئے ہیں۔ اسے بہت ڈر لگا۔ جب بھی وہ اس پر سوچتی، اندر باہر سے بری طرح کانپنے لگتی۔ اس نے اللہ میاں کو خفا کر دیا، اب وہ کیا کرے؟ انہیں کیسے منائے؟ اسے کسی کو منانا آتا ہی نہیں تھا، نہ کبھی کوئی اس سے روٹھا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کسی کو منانے کی ضرورت پڑی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خلش بن گئی۔ جب بھی اسے فرصت ہوتی، وہ بڑی امید سے اللہ سے وہی سوال کرتی کہ شاید اس بار اسے جواب مل جائے، اور جواب نہ ملتا تو وہ خوف زدہ اور اداس ہو جاتی۔ وہ سوچتی اللہ میاں تو ہر چیز کے مالک ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز سے خود بے نیاز ہیں۔ انہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو پھر انہیں کیسے منایا جا سکتا ہے، کیسے خوش کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ انسان روٹھ جائے تو اسے کیسے منایا جاتا ہے۔ انسانوں کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ طلب ہیں ان کو، پھر پسند ناپسند بھی ہوتی ہے ان کی، تو انہیں خوش کر کے منایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اسے خیال آیا، پسند ناپسند تو اللہ کی بھی ہے۔ بندوں کا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، جھوٹ نہ بولنا، برے کام نہ کرنا، اللہ کی بات ماننا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نے سوچا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل پڑھے گی۔ وہ ہر روز عشاء کے بعد 2 زائد نفل پڑھنے لگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن بات نہیں بنی۔ اس نے نفل 4 کر دیے، بات پھر بھی نہیں بنی۔ اب اسے تشویش ہونے لگی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے یوں ہی اسے خیال آیا کہ ممکن ہے وہ غلط سمجھ رہی ہو، اللہ میاں اس سے خفا ہی نہ ہو۔ اللہ میاں، آپ اب بھی میرے دل میں رہتے ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ جواب ہاں میں ملا تو وہ خوش ہو گئی۔ تو پھر میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ کون سی بات کا؟ یہی کہ آپ آغا جی کو اولاد کیوں نہیں دیتے، اس کا تم سے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ ارجمن اداس ہو گئی۔ سچ تو ہے، اس بات کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے سوچا مگر پھر میں دعا کیوں کرتی ہوں ان کے لیے؟ یہ تو دادی اماں نے کہا ہے نا، اس لیے، اور دادی اماں منع کر دیں گی تو؟ وہ دیر تک اس پر سوچتی رہی، خود کو ٹٹولتی رہی۔ اسے جواب ملا تو حیرانی بھی ہوئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اب دادی اماں بھی اسے منع کر دیں تب بھی وہ یہ دعا کرتی رہے گی، اس لیے کہ اس میں آغا جی کی خوشی ہے۔ اور پھر ایک دن حمیدہ نے اس سے پوچھ ہی لیا، نکی، تو عبدالحق کے لیے بیٹے کی دعا کرتی ہے نا؟ بھول تو نہیں گئی؟ کیسے بھول سکتی ہوں دادی، ہر روز دعا کرتی ہوں۔ اور تو نے اللہ میاں سے پوچھا تھا؟ جی دادی اماں، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس بات سے میرا تعلق نہیں ہے۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ کہا انہوں نے؟ جی دادی اماں، لیکن میں دعا پھر بھی کرتی رہوں گی۔ تو بہت ہی اچھی ہے نکی، پر ایک بات کہوں، تو ہر روز ان سے یہ بات پوچھا کر، کبھی نہ کبھی تو جواب دیں گے ہی۔ لیکن دادی اماں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نکی،
اگر کسی غلطی یا گناہ کی سزا ہے تو توبہ کرنے سے بات بن سکتی ہے۔ ارجمن کو یہ نیا نکتہ معلوم ہوا۔ سچ دادی اماں، ہاں نکی، توبہ سچی ہو تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کیسے کرتے ہیں دادی اماں؟ گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے کیے پر معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے دادی اماں، میں روز پوچھتی رہوں گی۔ ارجمن کے لیے زندگی معمولات میں ڈھل گئی تھی۔ کوٹھے پر تو وہ ایک ایک دن گنتی تھی، حالانکہ وہاں پر دن ایک سا ہوتا تھا، جبکہ یہاں تنوع تھا، سب سے بڑھ کر آزادی کا احساس۔ باغیچہ تو گھر میں موجود تھا، جہاں جا کر آسمان کی بے قراری کا احساس ہوتا تھا، لیکن بہت بہت بڑی دنیا تھی، اور اب اسے احساس ہوتا تھا کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے، وہ اس کے لیے بھی ہے۔ کوٹھے پر تو اس کی پوری دنیا بس ایک کمرہ تھی، تو یہاں وہ گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ دن پھسلتے جاتے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آغا جی کے امتحان بھی ہو گئے، نتیجہ بھی آیا۔ بی اے کی طرح انہوں نے اس امتحان میں بھی پہلی پوزیشن لی تھی۔ اس روز آغا جی بہت خوش تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دادی اماں کو سنائی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اب اماں، ہمیں مٹھائی لے کر چچا جان کے ہاں چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ارجمن کو مسعود صاحب اور اس کے گھر کے سب لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ دونوں گھروں کا ایک دوسروں کے ہاں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ مسعود صاحب ارجمن سے بہت لاڈ کرتے تھے، وہ انہیں تایا کہا کرتی تھی۔ شاہانہ باجی سے تو اس کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، حالانکہ عمر میں وہ اس سے 4-5 سال بڑی تھیں۔ وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو ہی رہے تھے کہ مسعود صاحب خود ہی پوری فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ مٹھائی بھی لائے تھے۔ مٹھائی حمیدہ کی گود میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، مبارک ہو آپ کو، آپ کا بیٹا اول آیا ہے۔ شکریہ پتر، اس کی کامیابی میں تیرا ہی ہاتھ ہے۔ حمیدہ نے کہا، ارے نہیں اماں، آپ کا بیٹا لائق بھی ہے اور محنتی بھی، مگر آپ ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ عبدالحق نے شکایتی لہجے میں کہا، ہمیں آپ کے گھر آنا تھا مٹھائی لے کر، اب ہم نکلنے ہی والے تھے کہ آپ خود آ گئے۔ مسعود صاحب اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ناراض ہو گئے ہوں۔ تمہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگا تو لو ہم واپس جاتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جم جم آؤ، سر آنکھوں پر آؤ، حمیدہ جلدی سے بولی۔ پر پتر، عبدالحق بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ چھوٹا ہے، تمہیں بڑا ہوا نا، اور مٹھائی تو مٹھائی ہے، وہ بھی خوشی کی، میں لے آیا تو کیا حرج ہے؟ مسعود صاحب نے کہا، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ میرا فرض ہے۔ عبدالحق کو سرکاری نوکری کی ضرورت نہیں، اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے میری بات مان کر۔ لیں، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ عبدالحق نے کہا، سچی بات کر رہا ہوں، آپ پر احسان کیسا؟ میں اگر ملک و قوم کے کسی کام آ سکوں تو انکار کروں گا کیا؟ اچھا باتیں چھوڑو، پہلے منہ میٹھا کرو۔ مسعود صاحب نے اپنے ہاتھ سے پہلے حمیدہ کو اور پھر عبدالحق کو مٹھائی کھلائی۔ خوش رہو پتر، حمیدہ نے انہیں دعا دی۔ میں تو سچ مچ بہت خوش ہوں اماں، مسعود صاحب بولے۔ یہ بتاؤ اب ہوگا کیا؟ حمیدہ نے پوچھا۔ اب کچھ دن بعد شہزادے کی پوسٹنگ ہو جائے گی، مسعود صاحب نے عبدالحق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسکرا رہا تھا، اور اس کے بعد میری طرح کام شروع، پھر یہ ہر روز کام پر جایا کرے گا۔ حمیدہ کے لہجے میں استجاب تھا، جیسے کوئی آن ہوتی ہے۔ ہاں ماں، پھر یہ آزاد نہیں رہے گا، مسعود صاحب نے کہا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تبادلہ ہو جائے تو کسی دوسرے شہر میں جا کر رہنا پڑ جائے۔ اس پر حمیدہ بری طرح چونکی، جبکہ نور بانو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ تو غلط ہوگا، کیا سامان سر پر اٹھائے پھریں گے ہم؟ حمیدہ نے کہا، اب یہ تو نوکری ہے اماں، چاہے نام افسری کا ہو۔ مسعود صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، اور آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اب میری نکی کا اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ حمیدہ نے ارجمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو کیا اس کے ساتھ یہاں سے وہاں پھرتے رہیں گے؟ تعلیم کیسے مکمل ہوگی اس کی؟ ہر بار نیا اسکول؟ تو اماں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ مارے مارے پھرنے کی؟ آپ کا تو گھر موجود ہے نا، آپ شہزادی کے ساتھ یہیں رہیں اور اسے پھرنے دیں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب ہیں نا، اس کے بغیر کیا اچھا لگے گا؟ خیر، حمیدہ نے سرد آہ بھری، کیوں اماں، تمہیں گاؤں چھوڑ کر دہلی بھی تو جانا تھا نا، تب تو ایسا نہیں کہا کبھی تم نے؟ عبدالحق نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، تب کی بات اور تھی، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو میں لاہور آیا تھا تو تمہیں چھوڑ کر، کہا نا تب کی بات اور تھی، پر اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں،
ہم لوگ وقت سے پہلے ہنگامہ کر رہے ہیں، مسعود صاحب نے مداخلت کی۔ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں، میں تو اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، بعد میں جو ہو سو ہو، لیکن حمیدہ کا ملال کم ہونے والا نہیں تھا۔ میں تو شروع ہی سے اس نوکری کے خلاف تھی۔ مسعود صاحب کے منہ سے نکلنے والی بات پر پچھتانے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے مثبت پہلو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب اماں، اسکول میں داخلہ آسانی سے نہیں ہوتا، اب یہ شہزادہ افسر بن جائے گا تو شہزادی کا داخلہ یہی کرائے گا نا، فائدے بھی تو ہیں نا نوکری کے اماں۔ ارجمن کو مسعود صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ آغا جی کو شہزادہ اور اسے شہزادی کہتے تھے۔ ارے داخلہ تو تم بھی کرا دیتے نا، حمیدہ کے لہجے میں اب بھی ملال تھا۔ اور بھی فائدے ہیں اماں، گاؤں کے دسیوں کام کرا دے گا آپ کا بیٹا۔ مسعود صاحب بھی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ اور گاؤں کیسا؟ اب تو حق نگر اچھا خاصا شہر بن گیا ہے۔ ہاں، میرے پتر کی خلوص کی برکت ہے، حمیدہ سب کچھ بھول کر فخریہ لہجے میں بولی۔ ریت میں سے نکالی ہے اس نے وہ بستی، سچا تھا، اللہ نے ہاتھ تھام لیا اس کا۔ مسعود صاحب نے سکون کا سانس لیا کہ حمیدہ کا دھیان کچھ بٹا۔ انہوں نے حمیدہ کے پیچھے کھڑی ارجمن سے کہا، ارے وہاں کہاں چھپی ہوئی ہو، ادھر آ، تجھے مٹھائی کھلاؤں۔ ارجمن ان کے پاس چلی آئی اور وہ اسے اچھی طرح مٹھائی کھلانے لگے۔ آغا جی کی کامیابی کی جو تھی، کسی بھی فرد کی زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلی اس کے پورے گھر پر اثر انداز ہوتی ہے، گھر کے ہر فرد پر اثر رکھتی ہے، اور ابتدا میں وہ سبھی کے لیے بہت اچھی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے بہت بڑا ناقابل تلافی کوئی فرق پڑ گیا ہے، مگر یہ زندگی کا نظام ہے اور آدمی کی فطرت کے غیر محسوس طور پر وہ خود بخود اس سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے۔ زندگی اس تبدیلی کے ساتھ مطابقت پیدا کر ہی لیتی ہے۔ عبدالحق نے ملازمت جوائن کر لی، اس کی پوسٹنگ مسعود صاحب کے ساتھ ہی ہو گئی۔ ابتدا میں وہ حیران تھا، وقت کی پابندی تو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، بس ایسا لگتا تھا جیسے کالج کا زمانہ، یونیورسٹی کا زمانہ لوٹ آیا ہے، لیکن اس سے آگے وہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس سے پہلے وہ آزاد تھا، لیکن اب اس پر ذمہ داریاں تھیں، کچھ لوگ اسے جواب دے تھے اور وہ بھی کچھ لوگوں کو جواب دے تھا۔ اسے احساس تھا کہ اگر اسے مسعود صاحب کے ماتحتی کی نعمت حاصل نہ ہوتی تو یہ تبدیلی اسے بھی بری لگتی، بلکہ اس صورت میں اس سے مطابقت آسان نہیں ہوتی، جبکہ ان کے ہوتے ہوئے بھی مطابقت کا عمل آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال اسے عارف کی بات یاد تھی کہ مسعود صاحب اس کے استاد ہیں۔ پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیسے استاد ہیں، بلکہ اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ عارف کس پائے کا افسر ہوگا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ عارف مسعود صاحب سے ملے بغیر کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلی بار انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ہی مسعود صاحب سے ملے گا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ پرانا ہونہار شاگرد اپنے استاد اور محسن کا سامنا کرنے سے کیوں کترا رہا تھا۔ مسعود صاحب بہت اصول پرست افسر تھے اور بہت سخت استاد، یہ بات پہلے ہی دن ثابت ہو گئی۔ اس نے جو اسٹالنگ رپورٹ دی، اس کے جواب میں مسعود صاحب نے اسے بلوایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے لہک کر کہا، السلام علیکم چچا۔ جواب میں مسعود صاحب نے بے حد خشک لہجے میں کہا، تو آپ ہیں مسٹر عبدالحق، تشریف رکھیے پلیز۔ عبدالحق کے لیے وہ لمحہ شوق کا تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے مسعود صاحب کے چہرے کو دیکھا، مگر وہاں اجنبیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سول سروس میں خوش آمدید مسٹر عبدالحق، مسعود صاحب نے کہا۔ آپ یہاں سیکشن آفیسر کی حیثیت سے آئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے میرے اسپیشل اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کریں۔ میں جس حد تک آپ کی رہنمائی کر سکا ضرور کروں گا، تاکہ آپ اس ملک کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن سکیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نو سر، عبدالحق نے جلدی سے کہا، یہ تو میرے لیے سعادت ہوگی سر۔ گڈ، تو پہلی بات آپ نے سمجھ لی ہوگی، آفس میں ڈسپلن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے افسر کا رشتہ اور تعلق صرف اپنے کام سے ہوتا ہے، قوم کا مفاد ذاتی تعلقات اور رشتوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ عبدالحق کے دل میں ایک موج سی اٹھی۔ وہ مسعود صاحب کو بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ان کی بلندی اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ جی سر، یہ بات تو میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ گڈ، تو برابر والا کمرہ آپ کا ہے،
آپ کو اپنی میز پر کچھ فائلیں رکھی ملیں گی، آپ جا کر ان کا جائزہ لیجئے۔ سرسری طور پر میں آدھے گھنٹے کے بعد انٹرکام پر آپ سے رابطہ کروں گا۔ رائٹ سر، تھینک یو سر، عبدالحق نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کمرہ نسبتاً چھوٹا تھا۔ بیرونی حصے میں ایک اسٹول پر باوردی چپڑاسی اور ایک میز پر ٹائپسٹ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اسے سلام کیا۔ وہ جواب دیتا ہوا اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ایک خاصی بڑی میز تھی، ایک بڑی کرسی اور سامنے ملاقاتیوں کے لیے 3 کرسیاں۔ اس کی کرسی کے عقب میں دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پورٹریٹ آویزاں تھا۔ پہلو کی ایک دیوار کے ساتھ 2 فائلنگ کیبنٹ تھے۔ وہ گھوم کر کرسی کی طرف گیا اور کرسی پر بیٹھ کر میز کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے ہی چند فائلیں رکھی تھیں۔ اس کے آگے ایک قلم دان تھا، اس میں 2 قلم رکھے تھے۔ قلم دان کے کناروں پر موجود 2 چھوٹے پیالی نما گڑھوں میں روشنائی موجود تھی۔ میز پر داہنی جانب ایک گھنٹی رکھی تھی۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ وہ نروس ہو رہا ہے۔ کیسا وہ اس مقام، اس منصب کا اہل ہے؟ اس کا سچا جواب فی الحال نہیں تھا، لیکن کیا وہ آگے اس کا اہل ثابت ہوگا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت دے گا۔ اسے پہلے ان فائلوں کا سرسری جائزہ لینا تھا۔ اس نے فائلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا اور باہر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے دونوں افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سر، میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں، LDC ذوالفقار، ٹائپسٹ نے کہا۔ تشریف رکھیے، عبدالحق نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ ذوالفقار کے چہرے پر بے یقینی اور گھبراہٹ نظر آئی۔ چند لمحے وہ ہچکچاتا رہا اور پھر بیٹھ گیا۔ عبدالحق نے باوردی چپڑاسی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں سر، آپ کا اپنے والا شمریز خان۔ آپ بھی بیٹھیے، لیکن چپڑاسی میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس نے جسم کا بوجھ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا آپ کا فرض میرا حکم ماننا ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں مصنوعی حیرت تھی۔ شمریز خان کے چہرے پر زلزلے کا سا تاثر ابھرا۔ سوری سر، اس نے گھبرا کر کہا اور جلدی سے بیٹھ گیا۔ عبدالحق خود بھی مخمصے میں تھا۔ اس کے استاد مسعود احمد صاحب نے اسے پہلا سبق ڈسپلن کا سکھایا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس نے پہلے ہی لمحے میں اپنے دفتر میں خراب ڈسپلن کی بنیاد ڈال دی ہے؟ لیکن وہ کیا کرتا، یہ خوش اخلاقی اس کا مزاج تھی اور اس کی فطرت بھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مطمئن ہو گیا۔ اپنے مزاج کے خلاف جائے بغیر اسے ڈسپلن قائم رکھنا تھا۔ یہ توازن قائم کرنا مشکل صحیح، ناممکن نہیں۔ دیکھو بھائی، ہمارے عہدے الگ الگ ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے۔ اپنی اپنی حیثیت میں ہم کو ملک و قوم کی، عوام کی خدمت کرنی ہے، لیکن عزت تو ہم تینوں کی ہے نا۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمیں عزت کام سے ملے گی، عہدے یا خوشامد سے نہیں۔ جی سر، ہم سمجھ گئے، ذوالفقار نے کہا۔ ہم عزت افزائی پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ بس اب آپ جائیے، مجھے کچھ کام دیکھنا ہے۔ وہ دونوں اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ پھر شمریز خان جاتے جاتے پلٹا۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا سر کہ آپ چائے پئیں گے؟ فی الحال تو ضرورت نہیں۔ کوئی بھی کام ہو سر تو مجھے بلانے کے لیے گھنٹی بجا دیں۔ شمریز نے گھنٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے شمریز خان۔ ان کے جانے کے بعد عبدالحق نے فائلیں اپنی طرف سرکائیں اور اوپر والی فائل کا جائزہ لیا۔ چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، کتنا اہم مقام ہے۔ یہ اکنامک پلاننگ ڈویژن کا دفتر تھا۔ یہاں اس نوزائیدہ مسلم ملک کے مستقبل کی بہتری کے لیے منصوبے سوچے جاتے تھے اور پھر انہیں قابل عمل بنانے کے بارے میں غور کیا جاتا تھا۔ یہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کام کرنے والا تھنک ٹینک تھا اور مسعود صاحب اس کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل۔ مسعود صاحب کی عظمت اس پر اور عیاں ہو گئی۔ وہ ملک اور قوم سے محبت کے معاملے میں کتنے سچے اور مخلص تھے۔ انہوں نے اسے قائل کیا، اس راستے پر لائے اور کہا یہ ان کا ان پر احسان ہے۔ حالانکہ احسان تو ان کا تھا کہ انہوں نے اس بیکار کو کارآمد بنایا تھا۔ 5ویں فائل کا جائزہ لیتے لیتے وہ خواب دیکھنے لگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ اس مشین کا ایک پرزہ تھا، معمولی سا ہی صحیح، جو اس ملک کو ترقی
اور خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ انٹرکام کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ جی سر، وہ فائلیں دیکھ لیں تم نے؟ دوسری طرف سے مسعود صاحب نے پوچھا۔ جی سر، تمہیں ان میں سے کسی ایک کو ترجیحی بنیاد پر کام کرنے کے لیے منتخب کرنا ہے۔ یہ تو سبھی اہم ہیں جناب، مگر سب پر یک بیک کام نہیں کیا جا سکتا۔ ارتکاز کی بہت اہمیت ہے۔ تو ٹھیک ہے سر، میں ویج کمیشن ایوارڈ کو ترجیح دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی فائل کو بہت باریک بینی سے اسٹڈی کرو، پھر ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اور ہاں، انٹرکام پر 1 دبا کر تم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ کسی مدد یا مشورے کی ضرورت ہو تو ہچکچانا نہیں۔ تھینک یو سر۔ اس نے ریسیور رکھا اور فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے میں فائل کا سسٹم اس کی سمجھ میں آ گیا۔ دائیں جانب مجوزہ دستاویزات تھے اور بائیں جانب ان کے متعلق ہونے والی نوٹنگ اور ڈرامٹنگ۔ اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ ہر بات تحریری طور پر سامنے آ جاتی تھی، زبانی کچھ نہیں تھا۔ 1 بجے انٹرکام کا بزر پھر چیخا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ یس سر، 1 بجے سے 2 بجے تک یہاں لنچ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے مسعود صاحب نے اسے مطلع کیا۔ اس نے حیرت سے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 1 بج چکا ہے، وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے تو چائے بھی نہیں پی۔ ہیلو، مسعود صاحب نے اسے پکارا۔ یس سر، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر مسعود صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بیرونی کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عبدالحق چند لمحے ہچکچایا، پھر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ بھائی، اب تکلف کیسا؟ اندر سے مسعود صاحب نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ حیرت زدہ سا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ مسعود صاحب ٹفن کھول رہے تھے۔ میز پر پانی کی ایک بڑی بوتل اور 2 خالی گلاس رکھے تھے۔ وہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یس سر، پاگل ہو گئے ہو میاں، بیٹھ جاؤ سکون سے، مسعود صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اور تم نے مجھے چچا جان کیوں نہیں کہا؟ وہ ایک ہی دن میں ایک ہی مقام پر عبدالحق کے لیے دوسرا شوق تھا۔ وہ سر، آفس ڈسپلن۔ ارے میاں، یہ لنچ بریک ہے اور یہ ہمارا اپنا وقت ہے۔ اس وقت میں نہ میں افسر ہوں اور نہ تم میرے ماتحت۔ اس وقت تو میں اپنے چپراسی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر لیتا ہوں۔ جی سر، میرا مطلب ہے چچا جان۔ عبدالحق بری طرح گڑبڑا گیا۔ مسعود صاحب نے ٹفن کھول کر سامنے رکھا۔ ایک میں سالن تھا، دوسرے میں کباب اور تیسرے اور چوتھے میں پراٹھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر عبدالحق کو دیکھا جو اب بھی کھڑا تھا۔ ارے میاں، تم تو ابھی تک کھڑے ہو، بیٹھو نا۔ عبدالحق بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک سنبھلا نہیں تھا۔ کنفیوز ہو، چند روز میں عادی ہو جاؤ گے۔ ایک اچھے افسر کے لیے وقت اور مقام کا شعور بہت ضروری ہے۔ جو وقت اپنا ہے اس میں مسعود احمد ہوں، جو وقت سرکار کا ہے اس میں ڈائریکٹر جنرل ہوں۔ اس میں مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی ماتحت سے کیا کام لینا ہے اور کس طرح لینا ہے، اور جنہیں میں جواب دہ ہوں ان کا سامنا کس انداز میں کرنا ہے۔ یہی ایک اچھے افسر کی خوبی ہے۔ عبدالحق کا ذہن جیسے روشن ہو گیا۔ آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھا دیا چچا جان، لیکن یہ سب کچھ اختیار کرنے میں مجھے چند روز لگیں گے۔ پہلی بار تو میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ آدمی کو ایک ہی دن میں کئی کردار ادا کرنے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات تم پہلے سے جانتے ہو، ہر شخص جانتا ہے۔ نہیں چچا جان، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ معلوم تھا بیٹا، اور تم اس پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن پابند نہیں تھے، اسی لیے پتہ نہیں چلتا تھا۔ مسعود صاحب نے کہا، دیکھو نا، تم اماں سے جس طرح بات کرتے ہو نور بانو سے ویسے نہیں کرتے، اور جیسے نور بانو سے کرتے ہو ویسے شہزادی سے نہیں کرتے۔ ارجمند کے حوالے پر عبدالحق کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وجہ البتہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس وقت غور کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر مسعود صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور جیسے تم شہزادی سے بات کرتے ہو ویسے اپنی ملازمہ نسیمہ سے نہیں کرتے۔ نہیں چچا جان، میں تو نسیمہ سے بھی بڑی شفقت اور عزت سے بات کرتا ہوں۔ تو تم نے مان لیا نا کہ اپنے کئی رول سے تم آگاہ تھے، مسعود صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اب کھانا شروع کرو، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ سرکاری وقت شروع ہوگا تو میں تم سے ہاتھ کا لقمہ بھی رکھوا لوں گا۔ عبدالحق کو بھی ہنسی آ گئی۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ تم نے کہا تم نسیمہ سے بھی بہت اچھی طرح بات کرتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں، البتہ توازن اور اعتدال ضروری ہے۔ وہ قائم نہیں رکھو گے تو خود بھی نقصان میں رہو گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔
لیکن چچا جان، ملازم بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتے؟ لیکن بیٹے، یہ مناسب اور درجات اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ڈی جی اس لیے ہوں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تمہیں اللہ نے مجھ سے زیادہ دولت عطا فرمائی، لیکن تم میرے ماتحت ہو، اس لیے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ جو کچھ ہم زندگی میں بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، اس لیے ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ سول سروس ہمیں وہی سب کچھ ڈسپلن کے ساتھ کرنا سکھاتی ہے۔ میں اپنے چپڑاسی سے نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں، لیکن اسے بے تکلف نہیں کرتا۔ کروں گا تو کسی دن وہ کہہ دے گا کہ سر اس وقت تو میرا کام کا موڈ نہیں ہے۔ اس میں اس کا بھی نقصان ہوگا اور میرا بھی اور سرکار کا بھی۔ آپ نے ایک ہی دن میں مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ نہیں، میں نے تو تمہیں بس بنیادی باتوں سے متعارف کرایا ہے، باقی تو وقت تمہیں خود سکھا دے گا۔ ہاں، یہ جو تعارف میں کروا رہا ہوں، اس کی وجہ سے تمہیں سیکھنے میں نسبتاً آسانی ہوگی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر مسعود صاحب نے ٹفن باکس کو بند کیا اور اٹھے۔ اب وضو کر لیں نماز کے لیے۔ نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہیں دفتر میں، وہ رکھی ہے میری جان باز۔ مسعود صاحب نے فائلنگ کیبنٹ کے ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالحق کو افسوس ہونے لگا کہ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ تمہارے لیے میں آج ہی نئی جان نماز لایا ہوں، وہیں رکھی ہے، لے لو۔ اپنے دفتر میں نماز پڑھو گے تو تمہارے اسٹاف کے لیے تبلیغ بھی ہوگی، آفس میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے عرصے میں اسے کبھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مسعود صاحب نمازی ہیں۔ یہاں چھٹی 5 بجے ہوتی ہے۔ موسم گرما میں عصر پڑھ کر گھر جاتا ہوں، سردیوں میں گھر جا کر پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن چچا جان، جماعت مسجد یہاں سے خاصی دور ہے، آنے جانے میں ہی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور سرکاری وقت میں مستعار لینا نہیں چاہتا۔ عبدالحق نے اپنی جان نماز اٹھائی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ دن ہی شاید ایسا تھا، اس سے پہلے اس نے ایک ایسا دن گزارا تھا دہلی میں، جب مجذوب نے قبول اسلام کے بعد اسے ایک دن میں بہت کچھ سکھایا تھا۔ اس کے بعد یہ دن تھا کہ جس میں اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا، اور دن ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شام کو یعقوب حسب ہدایت اسے لینے کے لیے آیا، لیکن مسعود صاحب کے کہنے پر عبدالحق نے اسے واپس بھیج دیا۔ تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، انہوں نے کہا تھا۔ جب وہ نکلے تو ان کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ کہاں کا ارادہ ہے چچا جان؟ عبدالحق نے پوچھا۔ کچھ دیر لارنس گارڈن میں گزاریں گے۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ وہ دونوں باغ میں چلے گئے۔ بیٹھنے کے لیے مسعود صاحب نے قریب ترین بینچ کا انتخاب کیا۔ اس سے عبدالحق کے اندازے کی تائید ہوئی۔ مقصد چہل قدمی نہیں تھا، اسے کچھ سمجھانا تھا۔ مسعود صاحب نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر دی۔ دیکھو بیٹے، یہ سول سروس ایماندار اور مخلص لوگوں کے لیے کانٹے کا بستر ہے، اور بدعنوان لوگوں کے لیے پھولوں کی سیج۔ میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اس لیے تمہیں سمجھانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ جی چچا جان، جو کچھ میں نے سیکھا اور سمجھا وہ تمہیں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میرے پاس تمہارے جتنی دولت نہیں، لیکن الحمدللہ مجھے بھی اس ملازمت کی ضرورت نہیں تھی۔ مسعود صاحب نے کہا۔ ابا جان اس پر مجھ سے خفا ہوئے تھے۔ اس وقت یہ ہندوستان تھا، پاکستان بننے کے آثار کم از کم واضح ہرگز نہیں تھے، لیکن اللہ میری رہنمائی کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پاکستان بنے گا، اور میاں جانتا تھا کہ اس نئے ملک کو، جس میں افراتفری اور بدنظمی ہوگی، ایک منظم انتظامیہ کی اشد ضرورت ہوگی، جو تجربہ کار، ایماندار، مخلص افسروں پر مشتمل ہو۔ یہ سوچ کر کہ ہم چند دوست اس طرف آئے، حالانکہ مسلمان ملازمت کو برا سمجھتے تھے، بلکہ وہ تو انگریزی تعلیم کے بھی خلاف تھے۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ قدرت کی رہنمائی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ میں نے انگریزوں کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا ہے۔ وہ اپنے ملک کو اور طرح چلاتے ہیں اور اپنی نو آبادی کو اور طرح۔ ہمارے ہاں انہوں نے دانستہ کرپشن کو فروغ دیا، یہاں انہوں نے بیوروکریسی کو افسر شاہی بنا ڈالا۔ کچھ تو ان کی ضرورت تھی کہ وہ ہزاروں افسروں کے ذریعے کروڑوں کی آبادی پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہ شارٹ کٹ تھا ان کے لیے، مگر مجھے شک ہے کہ ان کا دوسرا مقصد بھی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جلد یا بدیر دیگر نو آبادیوں کی طرح انہیں یہ ملک بھی چھوڑنا ہوگا۔ وہ یہاں فساد چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہاں ایک بنائے فساد تو پہلے سے تھا، وہ یہ کہ یہاں ہندو بھی تھے اور مسلمان اور سکھ بھی۔ نفاق کی صورت پہلے ہی سے موجود تھی۔ دوسرا فساد انہوں نے اس کمزور
اور کرپٹ بیوروکریسی کی شکل میں چھوڑا، جس کے نزدیک اس سرزمین پر دو قانون مروج تھے، ایک آقاؤں کے لیے اور دوسرا غلاموں کے لیے، اور انہیں انگریزوں نے عہدوں کی طاقت سے فائدہ اٹھانا بھی سکھا دیا۔ نذرانوں کی رشوت، خوشامد، موقع پرستی، مکاری اور سیاسی جوڑ توڑ۔ میں انگلستان میں رہ کر دیکھ چکا ہوں، وہاں یہ سب نہیں ہے جو یہاں ہے، اور یہ انہوں نے دانستہ کیا۔ خیر، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، مجھے تم کو کچھ سمجھانا تھا۔ تم صاحب ثروت آدمی ہو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے ابتدائی سے اس کا اظہار مزدوری ہے۔ میں سمجھا نہیں چچا جان، دیکھو میں اور الحمدللہ میرے اہل خانہ بھی سادگی پسند ہیں۔ گاڑی رکھنا ہماری ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں نے خریدی اور ڈرائیور بھی رکھا، صرف اس لیے کہ کبھی خاندانی عزت پر حرف نہ آئے، جواز کے ساتھ کرپشن کا الزام نہ لگے مجھ پر۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ مسعود صاحب نے گہری سانس لی۔ یہاں جو لوگ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے سول سروس کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں عہدہ اور اختیارات ملتے ہیں، پھر انہیں کیش کرایا جاتا ہے، غلط اور ناجائز کام کیے جاتے ہیں، درست اور جائز کاموں میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، دو وجوہات کے تحت: ایک، اپنے سے بڑے افسروں کو خوش کرنے اور ان کی خوشامد کے لیے، دوسرے، عام لوگوں سے مالی مطابقت حاصل کرنے کے لیے۔ انہیں ملک و قوم کی بہتری سے کوئی غرض نہیں، صرف چند برس کی ملازمت میں وہ معاشی طور پر مجھ جیسے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ گاڑیاں، بنگلے، دولت کی ریل پیل، تو یہ بہتی گنگا ہے جس میں جسے موقع ملتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے ہی نہیں، نہانے کے لیے چلا آتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بدنامی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تمہیں یہاں لایا ہوں خلوص اور درد مندی کے ساتھ۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ 10 سال بعد کوئی منہ کھول کر کہے کہ عبدالحق صاحب نے سول سروس میں جتنا مال بنایا ہے کسی نے نہیں بنایا، اس لیے کہ پوری دنیا اس پر یقین کر لے گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پڑتا ہے، آدمی اپنے خلوص، اپنی سچائی اور خدمت کرنے کے جذبے سے بیزار ہو جاتا ہے، تو پھر ابتدائی سے اپنی ثروت کا اظہار کرو، یہ تاثر اچھی طرح لوگوں پر قائم کرو کہ تم کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تم یہاں سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ بات تو معقول ہے، لیکن یہ میں کروں گا کیسے، وہی بتانے کے لیے تو یہاں لایا ہوں۔ مسعود صاحب مسکرائے۔ ایک اور کار خریدو، اس میں دفتر آیا کرو، وہ یہاں کھڑی رہے گی دن بھر، اور شاندار اور مہنگی کار ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں موقع ملے زمین جائیداد خریدو، سال میں ایک بار یہاں اثاثوں کا فارم بھرا جاتا ہے، تمہارے نام کا بھرا جائے تو ایسا ہو کہ اس کے ساتھ جائیداد اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کئی صفحات پر مشتمل ہو، تاکہ سرکاری ریکارڈ پر تمہاری اصل حیثیت آ جائے، کوئی تمہاری کسی چیز کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے۔ میں یہ سننا پسند نہیں کروں گا، خدا نخواستہ ایسا ہوا تو میں خود سے بھی شرمسار رہوں گا۔ عبدالحق کو ان پر بہت پیار آیا، اس نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، میں تو اپنا سمجھتا بھی نہیں۔ نہ سمجھو، پوری دنیا کو بانٹتے رہو، کہلائے گا تو تمہارا ہی۔ مسعود صاحب نے خفگی سے کہا، اگر تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے فضل کو حرام کا مال کہا تو اللہ تم سے خوش ہوگا کیا؟ بات ایسی تھی کہ عبدالحق اندر سے بھی ہل گیا، وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے کہا، ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا۔ بس تو ٹھیک ہے۔ مسعود صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ اور ہاں، میری بات یاد رکھنا، زمین ایسی چیز ہے جس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے، باقی ہر چیز کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ سو جہاں موقع ملے، زمین ہو، دکان ہو یا مکان، خرید لیا کرو۔ لیکن آپ نے تو وہ بنگلہ مجھے دلوایا ہے جو آپ خود لے سکتے تھے، بلکہ اس کی قیمت تو آپ نے ہی ادا کی تھی۔ وہ اور بات تھی بیٹا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ زرعی زمین کافی ہے میرے پاس، کچھ آبائی ہے اور کچھ میری خریدی ہوئی۔ اب میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور پوچھو۔ جب میں پہلی بار کیمپ میں آپ سے ملا تو آپ 3 پیروں والی کرسی پر بیٹھے تھے اور وزٹرز چیئر کی جگہ خالی کھوکھے تھے
اور آپ کے دفتر کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا۔ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور لہجے میں تپاک۔ مسکراہٹ تو اب بھی میرے ہونٹوں پر ہے، دیکھ لو۔ مسعود صاحب مسکرائے۔ آج وہی تاثر لیے میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو صورتحال مختلف تھی۔ جیسا دیس ویسا بھیس۔ وہ بھی مسکرائے۔ وہاں کیمپ میں خود اصرار کر کے گیا تھا۔ وہاں میں ڈی جی نہیں تھا، لٹ پٹ کر زخم کھا کر آنے والوں کا میزبان تھا۔ ان کی خدمت، ان کے مسائل کے حل کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ افسر نہیں، خدمتگار۔ کیمپ کا ڈسپلن اور تھا، دفتر کا اور ہے۔ میں جانتا ہوں کہاں مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے، میں آج صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈی جی ہی نہیں، تمہارا استاد بھی تھا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا سر، اور سیکھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ عبدالحق نے انہیں سلوٹ کیا۔ تو اب چلیں؟ جی سر۔ اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھر میں اس بہت بڑی تبدیلی کا سب سے کم اثر حمیدہ پر ہوا، شاید اس لیے کہ گھر میں وہی سب سے زیادہ جہاں دیدہ تھی، اور اس لیے بھی کہ قابض ہو جانا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ برسوں پہلے، بہت پہلے، اس نے جان لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ شوہر ہوں یا بیٹے، مردوں کا تعلق باہر کی دنیا سے بھی ہوتا ہے۔ وہ پھیلنے والے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں تو چھا جانے والا ہونا چاہیے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ عورت کا کام مرد کو بنانا اور سنوارنا ہے، قابض ہونا نہیں۔ انہیں مردوں کو خود اعتمادی اور مضبوطی فراہم کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ باہر نکلیں، اپنے فرائض انجام دیں، اللہ کے حکم کے مطابق باہر پھیلیں، دوسروں کو متاثر کریں اور چھا جائیں۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جانتی تھی کہ عورت کا کام شوہر کو اپنی زلفوں کا اسیر کر کے ان کے سائے میں سلا کر ان پر قابض ہو جانا نہیں، اپنے بیٹوں کو پلو سے باندھ کر رکھنا نہیں۔ عورت کو تو اپنے مردوں کو ہر طرح کا سکون فراہم کرنا، ان کی دل بستگی کرنا، ان سے تقاضے اور مطالبے کرنے کے لیے بے سکون کرنا نہیں ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو گاؤں پر حملے والے دن وہ جمال دن اور وصال دن کو گھر سے نہ نکلنے دیتی، کم از کم وصال دن کو تو روک ہی لیتی۔ لیکن جیسے وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے واپس آنے کے امکان بہت کم ہیں، ویسے ہی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنا فرض نبھانے جا رہے ہیں۔ وہ مردوں کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی، انہیں گھر میں رکھ کر اپنی ذمہ داری نبھانی تھی، اور وہ اس نے نبھائی۔ نہ تو اسے شوہر اور بیٹے کا ان کا فرض یاد دلانے کی ضرورت تھی، اور نہ یہ ان دونوں کو اسے اس کا فرض یاد دلانے کی۔ لوگ اپنے اپنے فرض کا خیال رکھنے لگیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ جانے والے اور رخصت کرنے والے دونوں ایک دوسرے کو رب رکھا کہتے ہیں، اور بس آگے جو رب کی مرضی۔ اس نے نماز کے بعد عبدالحق کے لیے خاص طور پر کامیابیوں اور آسانیوں کے لیے دعا کی۔ جب ناشتے کے بعد وہ رخصت ہونے لگا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تجھے ہمیشہ ہی کی طرح وہاں بھی عزت دے پتر، اللہ تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے۔ پھر ارجمن تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اسے معلوم تھا پھپھا بھی بڑے افسر ہیں اور تایا جان تو اس سے بھی بڑے ہیں، اور اب اس کے آغا جی بھی اس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سب سے بڑے افسر بنیں گے۔ اس کے لیے تو اس نے دعا بھی کی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ان کی کمی محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جس میں وہ ان سے پڑھتی تھی۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ وہ وقت اسے کتنی خوشی دیتا تھا، اور یہ کہ اب وہ وقت اسے کبھی نہیں ملے گا۔ اب اس وقت وہ کبھی ان کے سامنے نہیں بیٹھے گی۔ اسے یاد تھا گزشتہ روز آغا جی نے اس سے کہا تھا، کل سے میں دفتر جایا کروں گا اور تمہیں پڑھا نہیں سکوں گا۔ کس شدت سے اس کا جی چاہا کہ وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھے، لیکن وہ اللہ میاں کی نافرمانی کر کے انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آغا جی کو شاید اس کی خاموشی میں شکایت یا دل گرفتگی محسوس ہوئی ہوگی۔ انہوں نے چہکتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کوئی فرض نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آغا جی؟ اس نے احتجاج کیا۔ فرق تو بہت پڑے گا۔ اسی وقت اس کے اندر آنے کی آواز آئی، زیادہ باتیں کرنے میں یہی تو نقصان ہوتا ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ سہم گئی۔ مجھے معلوم ہے نا، تم نے ماشاءاللہ ثابت کر دیا ہے کہ اب تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں۔ اب تمہیں ویسے بھی داخلہ مل جائے گا۔ اس بار وہ اندر کی ڈانٹ کی وجہ سے خاموش رہی۔ فرق نہیں پڑے گا کا ایک مطلب تو یہ تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر آغا جی نے جلدی سے وضاحت کی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ اور وہ خوش ہو گئی۔ شکریہ آغا جی،
اور یہ وقت نہ صحیح دوسرا وقت صحیح، وہ محروم تو نہیں ہوئی ہے؟ اس نے سوچا، اور اس وقت کے لیے بھی ترکیب تھی اس کے پاس۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور حمیدہ سے کہا، میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں دادی جان۔ ٹھیک ہے نکی، خوب دل لگا کر پڑھو۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سامنے آغا جی نہیں تھے۔ اس نے کاپی کھولی اور آغا جی کے دیے ہوئے سوال حل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انہماک ایسا تھا کہ تمام سوال حل کرنے کے بعد اس نے نگاہیں نیچے کیے کاپی سامنے بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے آغا جی، میں نے سارے سوال حل کر لیے۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے، نہ آغا جی نے ویل ڈن کہا اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کاپی لی۔ تب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور خالی کرسی کو دیکھ کر اسے یاد آیا، آغا جی تو آج دفتر گئے ہیں۔ اس کا دل اداس ہو گیا۔ پڑھنا بھول کر وہ آغا جی کے بارے میں سوچتی رہی۔ چند گھنٹوں ہی کی تو بات ہے، شام کو آغا جی واپس آ جائیں گے، اور پھر یہ کمرہ اتنا بدلا اتنا سونا سونا کیوں لگ رہا ہے، اور میں اداس کیوں ہوں؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اداسی کی کیفیت اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا، تایا نے کہا تھا کہ آغا جی کا کسی دوسرے شہر تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دادی اماں تو تڑپ گئی تھیں، انہیں اس کی تعلیم کی کتنی فکر تھی، اور تایا نے کہا تھا، آپ اطمینان سے شہزادی کے ساتھ یہاں رہیے گا، اپنے گھر میں، آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب ہیں نا۔ اس خیال سے تو اسے ایسا لگا کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ ارے تو آغا جی دور چلے جائیں گے کسی اور شہر، اور جانے کب تک وہاں رہیں، ہو سکتا ہے کئی سال۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگی، نہیں بھائی، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ وہ بڑبڑائی، کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اندر سے تبصرہ آیا، لیکن میں خوش نہیں رہوں گی، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے یہاں پہنچا دیا، اس سے ملوا دیا۔ ایسا نہ ہوتا تو تو کہاں ہوتی؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ اور ارجمن کو تھر تھری چڑھ گئی، واقعی وہ کہاں جاتی پھوپھو کے بعد؟ تو سمجھ لے کہ یہ ملنا تو بس تیری بہتری تھا، تیری ضرورت تھی۔ ابھی وہ تجھے ملا کہاں ہے؟ اور ملا نہیں تو حق بھی تیرا کوئی نہیں، نہ دیکھنے کا، نہ کوئی آس لگانے کا۔ تو پھر غربت میں خوشی کیسی، جدائی کیسی، دکھ کیسا؟ لیکن آپ نے تو وعدہ کیا ہے مجھ سے، اس نے تڑپ کر شکایت کی۔ بچی ہے نا ابھی، شکایت بھی کرنے لگی۔ در در بھٹکنے سے بچایا تو اس پر شکر نہیں، الٹی شکایت۔ وعدہ یاد دلاتی ہے، وہ تو وعدہ ہی پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، پر تجھے تو شکر کرنا بھی سیکھنا ہے، اور صبر کرنا بھی۔ اس سے راستے آسان اور منزل قریب ہوتی ہے، اور شکایت تو راستے کو لمبا بھی کر دیتی ہے، اور کٹھن بھی، اور منزل بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس بار تو ارجمند پوری جان سے لرز کر رہ گئی، ہر بات جیسے اس کے دل و دماغ میں اتر گئی۔ کیسے اسے سمجھایا جا رہا تھا، سچ ہے وہ یہاں نہ پہنچی ہوتی تو در در بھٹکتی، اور اسے تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ دنیا کا، نہ لوگوں کا۔ اللہ نے اس پر احسان کیا، اور وہ شکایت کر رہی ہے۔ اس نے معصومیت سے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے، پھر رخساروں پر تماچے لگائے۔ اللہ میاں، آپ کا شکر ہے، میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ میاں، اب کبھی شکایت نہیں کروں گی، اب میں صبر بھی کروں گی اور آپ کا شکر بھی ادا کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ میاں، آپ ہی راستہ دکھانے والے ہیں، آپ ہی راستہ دکھاتے ہیں، غلطیوں پر ٹوکتے رہیے، لیکن اللہ میاں نرمی سے۔ دیکھیں نا، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ سب کو آپ نے بلا لیا، بابا کو، امی کو، دادی کو، سب کو، اور اب پھپھو کو بھی۔ یہ کہتے کہتے اسے احساس ہوا کہ وہ پھر شکایت کر رہی ہے۔ اس نے پھر کان پکڑ لیے، نہیں، میں شکایت نہیں کر رہی ہوں اللہ میاں، آپ کا شکر ہے۔ مجھے یاد ہے پھپھو کہتی تھیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے صرف بہتری ہوتی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کا شکر ہے اللہ میاں، میں بھول جاؤں گی، غلطی کروں تو مجھے معاف کر دیا کریں، سمجھا دیا کریں۔ دیکھیں نا، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں، اور آپ کے سوا مجھے کوئی سمجھانے والا بھی نہیں۔ جس کا اللہ ہے اس کی ساری کائنات ہے، نادان بچی۔ اسی وقت دروازے کی طرف سے آواز آئی، ارے ارجی، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آغا جی کہاں ہیں تمہارے؟ ارجمن نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں نور بانو کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نور بانو کے لیے وہ ایک عام سا دن تھا، اور دنوں کی طرح۔ وہ سو کر اٹھی، معمول کے مطابق غسل خانے میں گئی، وہاں سے نکلی، سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کی، پھر وہ کمرے سے نکل آئی۔ اس وقت اسے ناشتے کی بڑی شدید طلب ہوتی تھی۔
عبدالحق کی اسٹڈی کے سامنے سے گزرتے ہوئے عادت کے مطابق وہ رکی اور اندر دیکھا۔ ایک ثانیے میں ہی اسے کئی تبدیلیوں کا احساس ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ ارجمند کی نظریں خلاف معمول اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جہاں عبدالحق ہوتا تھا۔ دوسری تبدیلی کہ وہاں عبدالحق موجود نہیں تھا۔ ہاں، یہ وہ کہہ سکتی تھی کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس وقت ارجمند کی نظریں اس کے چہرے پر ہوتیں۔ اب بھی ان تبدیلیوں کے باوجود اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے تو بس یہ سوچا کہ عبدالحق اس وقت کہاں چلا گیا۔ ارے ارجی، اس نے ارجمند کو پکارا، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آغا جی کہاں ہیں تمہارے؟ ارجمند نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پہلے سلام کیا، پھر بولی، آغا جی تو چلے گئے آپی۔ نور بانو کمرے میں داخل ہو گئی۔ کہاں چلے گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو یاد نہیں آپی؟ انہیں تو آج دفتر جانا تھا۔ نور بانو کو شرمندگی ہوئی، وہ کھسیا گئی۔ ارے مجھے یاد ہی نہیں رہا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تمہیں پڑھانا تو نہیں چھوڑیں گے؟ اب رات کو پڑھایا کریں گے؟ جی آپی، مگر ان کا دیا ہوا کام تو کرنا ہے۔ وہ تو تم کہیں بھی کر لیتی، یہاں آؤ گی تو وہ یاد آئیں گے نا۔ نور بانو کو احساس بھی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ تو ہر جگہ یاد آئیں گے آپی، ارجمند نے معصومیت سے کہا۔ اب یہاں کی عادت ہو گئی ہے نا، یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے تم کام کرو، نور بانو نے کہا اور پلٹ کر کمرے سے نکل آئی۔ تو آج سے زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی، نور بانو نے سوچا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ تبدیلی خوش آئند تھی، بلکہ وہ تو آئندہ کے امکانات کی راہ تک دیکھ رہی تھی، وہ امکانات جن کی رہنمائی مسعود صاحب نے کی تھی۔ عبدالحق کا تبادلہ کسی دوسرے شہر بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے اس نے یہ سنا تھا، یہ اس کا وہ خواب بن گیا جس کی تعبیر کا اس نے پہلے ہی لمحے سے انتظار شروع کر دیا تھا۔ اگر تبادلہ ہوتا اور وہ سب ساتھ جاتے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف گھر، شہر اور گرد و پیش ہی بدلتا۔ نئے شہر کا خیال تو بہرحال اچھا لگتا، لیکن اپنا یہ گھر نور بانو کو بہت پسند تھا۔ مگر جب تبادلے کے امکان پر بات ہوئی تو وہ اسی کا خواب بن گیا۔ اس امکان میں پہلی اچھائی تو نور بانو کے تعصب کی وجہ سے تھی، کیونکہ حمیدہ نے اس کی مخالفت کی تھی، اور نہ جانے کیوں نور بانو کو حمیدہ کی مخالفت کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن یہاں مخالفت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تبادلے پر نہ کسی کا اختیار تھا اور نہ ہی کوئی اسے روک سکتا تھا۔ حمیدہ کو ارجمند کی تعلیم کی فکر تھی اور مسعود صاحب نے یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیا تھا کہ حمیدہ اور ارجمند کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اور حمیدہ کی خاموشی بتاتی تھی کہ اس نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ اندر کی بات یہ تھی کہ نور بانو کے خیال میں حمیدہ کی موجودگی میں اس کا اقتدار مکمل نہیں ہوتا، اور مکمل اقتدار اس کا خواب تھا۔ اس کے لیے تو وہ حمیدہ کے لیے بدترین بدخواہ بھی بن جاتی تھی، ایسے کہ کبھی غور کرنے پہ اسے خود بھی اس پر شرم آتی تھی۔ کبھی وہ سوچتی کہ حمیدہ تو اس کی محسن ہے، وہ نہ ہوتی تو عبدالحق سے اس کی شادی کیسے ہوتی۔ یہ ناقابل تردید حقیقت تھی کہ یہ شادی حمیدہ نے ہی کروائی تھی، ورنہ عبدالحق تو مجھ سے کچھ کہنے والا نہیں تھا، اور اعتماد سے محروم نور بانو کو بھی حوصلہ حمیدہ ہی نے دیا تھا۔ لیکن حمیدہ میں ایک بہت بڑی خرابی تھی، وہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے کی عادی تھی۔ نور بانو کو اس کی نصیحتوں کی وجہ سے اس سے چڑ ہو گئی تھی، اور عبدالحق حمیدہ کا متی تھا۔ نور بانو کو احساس تھا کہ اس کا اقتدار صرف رات کا ہے، ادھورا اور محدود اقتدار۔ پھر حمیدہ کے دماغ پر اولاد کا بھوت چڑھ گیا۔ اس سلسلے میں اس نے جو کچھ کیا، اس نے نور بانو کی چڑ اور بڑھا دی۔ حمیدہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا اٹھا لاتی تھی، اور پھر اس سے فرمائشیں ہوتی، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ پہن لے۔ اس میں نور بانو کو احساس کا توہین کا احساس ہوتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ اچانک ہی رک گیا، شاید نہیں یقیناً ارجمند کے آنے کے بعد۔ شاید بڑی بی کو صبر آ گیا، اس نے مرغی کی طرح ارجمند کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور عبدالحق کے بچے کے معاملے پر صبر کر بیٹھی۔ لیکن نور بانو کا دل تو برا ہو چکا تھا، اسے پہلے کی بات اور تھی۔ اب تو نور بانو کا بھی جی چاہتا تھا کہ اس کا کوئی بچہ ہو، وہ اس سے محبت کرے، اس کو پالے، اسے بڑا ہوتا دیکھ کر خوش ہو۔ اب اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ تو بہت بڑی خوشی ہوتی ہوگی، لیکن اس معاملے میں وہ ڈرتی بھی تھی۔ اسے وہ بات معلوم تھی جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ حمیدہ ہر بار کسی بزرگ سے
کسی مزار سے کچھ لے کر آتی اور پورے یقین سے استعمال کرتی۔ ہر بار اسے یقین ہوتا کہ اس بار نتیجہ برآمد ہوگا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ نور بانو جانتی تھی۔ رمضان کی طاق راتوں میں اولاد نہ ہونے کی دعا تو اس نے کی تھی اور بڑی سچائی کے ساتھ کی تھی۔ قبولیت کی راتوں میں قبول ہونے والی اس کی وہ دعا اب کوئی اور کیسے رد کرا سکتا تھا؟ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ دعا اس کی نادانی تھی۔ اولاد کی اہمیت تو اس کی سمجھ میں اب آئی تھی۔ وہ خود بھی اس کی ضرورت محسوس کرتی تھی، بلکہ وہ جان گئی تھی کہ اس محرومی کی وجہ سے عبدالحق بھی اس سے دور ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی قربت کی خاطر اس نے وہ دعا کی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور حمیدہ نے اسے جتا بھی دیا کہ اولاد کی خاطر تو وہ عبدالحق کو دوسری شادی پر بھی مجبور کر سکتی ہے، تو وہ ڈر گئی۔ اس نے نہ صرف یہ کہ اولاد کے لیے دعا شروع کر دی، بلکہ وہ اپنی پچھلی احمقانہ دعا پر توبہ بھی کرنے لگی۔ لیکن اب دن گزر جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس کی قبول ہوئی دعا اب منسوخ ہونے والی نہیں۔ عبدالحق کی طرف سے تو اسے یقین تھا، کسی بھی چیز کے ملنے یا نہ ملنے کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اسے قبول کرنا اس کا ایمان تھا، اور وہ اس سے ایسی محبت کرتا تھا کہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن حمیدہ کی طرف سے تو خطرہ تھا۔ عبدالحق حمیدہ کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ حمیدہ کسی بھی وقت اسے دوسری شادی کا حکم دے سکتی تھی۔ شاید یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ نور بانو کو تبادلے کا خیال اچھا لگا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہ حمیدہ سے اسے بہت دور لے جاتی۔ بہرحال اسے ایک اور دعا مل گئی عبدالحق کے تبادلے کی۔ دوپہر کا کھانا تو سب نے مل کر ساتھ ہی کھایا۔ آغا جی کا خیال آیا تو ارجمن کی بھوک اڑ گئی۔ ان کے بغیر کھانا کیا اچھا لگے گا؟ پھر دوسرے خیال نے اسے تڑپا دیا، پتہ نہیں آغا جی نے وہاں کھانا کھایا ہو یا نہیں، وہ کچھ لے کر بھی تو نہیں گئے، سو کھانے کے وقت اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیا بات ہے نکی، کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ حمیدہ نے پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے ارجی، نور بانو کے لہجے میں تشویش آئی۔ مجھے جلدی بھوک لگ گئی تھی تو میں نے پہلے کھا لیا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ باہر ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر وہ سوچنے لگی کہ آغا جی اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، مگر ڈائننگ روم سے آنے والی آوازیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ وہاں ہونے والی گفتگو سننے پر مجبور ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، ہاتھ کیوں روک لیا تم نے؟ نور بانو نے کہا۔ نہ دھیے، کھایا نہیں جائے گا مجھ سے، نوالے حلق میں پھنس رہے ہیں، حمیدہ نے جواب دیا۔ ایسا کیا ہو گیا اماں؟ عبدالحق کے ساتھ کھانے کی عادت ہے نا، اس کی یاد آ رہی ہے۔ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ارجمن کی آنکھیں یہ سن کر نم ہو گئیں۔ اس کا اور دادی اماں کا ایک سا حال تھا۔ اب ایسا کیا اماں، مرد تو باہر جاتے ہیں نا، نور بانو نے کہا۔ میں بھی ان کی کمی محسوس کر رہی ہوں، لیکن کھانا پینا تو نہیں چھوڑ بیٹھوں گی، یہ تو روز کی بات ہے، 2-4 دن میں عادی ہو جاؤں گی دھیے، تو کھا آرام سے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نور بانو نے کہا، تم پریشان کیوں ہو اماں؟ پتہ نہیں وہاں اسے کھانے کو کچھ ملا بھی ہوگا یا نہیں؟ حمیدہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ارے اماں، بلا وجہ پریشان ہوتی ہو، نور بانو ہنسنے لگی۔ بھئی وہاں چچا جان ہیں، وہ بھی تو کھاتے ہوں گے نا، تو ان کے ہوتے ہوئے کیا وہ اکیلے کھانا کھا لیں گے؟ ہاں یہ تو ہے، پر دھیے تجھے بھی خیال کرنا چاہیے۔ کیسا خیال اماں؟ کس بات کا خیال؟ یہی کہ نہ تجھے اس کے ناشتے کی فکر ہے نہ کھانے کی، تو کیا وہ ناشتہ کر کے نہیں گئے؟ باہر بیٹھی ارجمن اب ہر بات بڑے غور سے دھیان سے سن رہی تھی۔ وہ تو نسیمہ نے اسے دے دیا تھا، پر بیوی تو ہے اس کی۔ حمیدہ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ تو روز نسیمہ ہی دیتی تھی انہیں ناشتہ، وہ بھی غلط تھا۔ کام تو تیرا ہے دھیے، پہلے کبھی نہیں کہا تم نے، نور بانو نے چڑھ کر کہا۔ گھر میں ہوتا تھا نا اس لیے، حمیدہ نے اداسی سے کہا۔ پر دھیے، بیوی کو شوہر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ اللہ بخشے وصال دن کے ابا کو انہیں سویرے ہی کھیتوں پر جانا ہوتا تھا۔ حمیدہ کی آواز جیسے بہت دور سے آ رہی تھی۔ میں صبح اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتی، ناشتہ کرا کر انہیں بھیجتی، پھر دوپہر کا کھانا تیار کرتی اور خود جا کر انہیں دے کر آتی۔ پھر وصال دن بڑا ہو گیا تو وہ کھانا لے جانے لگا، مگر پھر وہ دلی چلا گیا تو میں نے دوبارہ یہ کام سنبھال لیا۔ نور بانو کی نگاہوں میں خاموش تب وصال دن کی صورت پھر گئی، مگر اس نے شوخ لہجے میں کہا،
تو یہ کام تو میں بھی کر لوں گی اماں، میں کھانا لے کر ان کے دفتر چلی جایا کروں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بات تو خیال رکھنے کی ہے۔ حمیدہ شاید کھسیا گئی۔ مردوں کے دل ایسے ہی جیتے جاتے ہیں، خیال رکھ کر انہیں محبت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس کے اس سے بھی بہتر طریقے ہیں اماں۔ نور بانو شوخی سے ہنسی۔ اس ہنسی میں کوئی بھید، کوئی اسرار تھا جو ارجمند نہیں سمجھ سکی۔ تو نہیں سمجھے گی دھیے، اللہ نے میرے پتر کے دل کو تیری اتنی محبت ویسے ہی دے رکھی ہے نا، اسی لیے تجھے قدر نہیں اس کی، حمیدہ نے کہا۔ پھر اچانک اس کے لہجے میں ملامت آ گئی۔ اور جن طریقوں کی تو نے بات کی وہ تو ہر عورت کو آتے ہیں، اگر ان سے گزارا ہوتا نا تو دنیا کی کوئی عورت اپنے مرد کی خدمت نہیں کرتی۔ لیکن نہیں، جیسے اپنے مرد سے محبت ہوگی وہ تو خدمت کرے گی ہی۔ اماں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب نور بانو کے لہجے میں کچھ شرمساری تھی۔ تیرے ابا بھی تو سرکاری نوکر تھے نا؟ حمیدہ کو جیسے یاد آ گیا۔ جی اماں، تو نے اپنی امی کو ان کا خیال رکھتے نہیں دیکھا؟ نہیں اماں، نور بانو نے اداسی سے کہا، ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ابا رخصت ہو گئے تھے۔ پھر تیرا قصور نہیں میری بیٹی، حمیدہ نے بڑے خلوص اور محبت سے کہا۔ بیٹیاں یہ سب کچھ دیکھ کر ہی تو سیکھتی ہیں، اور پھر میری امی کو تو وقت ہی نہیں ملا کہ تجھے یہ سب سکھاتی۔ اس نے کچھ توقف کیا اور پھر بولی، اب میں تجھے سکھا رہی ہوں نا؟ اچھا اماں، اب کوشش کروں گی۔ باہر بیٹھی ارجمن نے دل میں سوچا کہ اس کی تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ سب باتیں اس تک پہنچا دیں۔ ہر بات اس نے اپنے حافظے پر نقش کر لی۔ ویسے اسے یاد تھا کہ اس کی امی بابا کی بہت خدمت کرتی تھیں، ان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتی تھیں، اور سونے سے پہلے منع کرنے کے باوجود وہ بابا کی ٹانگیں دباتی تھیں، کبھی سر میں تیل لگاتی تھیں۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتی ہے خدمت۔ اچھا ہوا مجھے معلوم ہو گیا، اس نے طمانینت سے سوچا۔ اور دیکھ، کھانا تو یعقوب کے ہاتھ دفتر بھی تو بھجوا سکتی ہے۔ اندر حمیدہ نے نور بانو سے کہا، ٹھیک ہے اماں۔